اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ سنا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے بہادر خاتون۔ جنگ یرموک میں رومیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی۔ میدان جنگ میں ایک خیمے کے اندر مسلمان خواتین ٹھہری ہوئی تھیں۔ ان کے ذمے زخمیوں کی تیمارداری، مرہم پٹی اور ان کو پانی پلانا، شہیدوں کی قبریں کھودنا اور ان کے کفن کا انتظام کرنا تھا۔ مجاہدین اسلام میدان جنگ میں لڑ رہے تھے۔ رومی مسلمان خواتین کو اپنے خیمے میں تنہا پا کر ان کے خیمے پر حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف سے ان کے خیمے کو گھیر لیا۔ اس اچانک حملے سے خواتین بے حد پریشان ہوئیں۔ چنانچہ ان سے نمٹنے کے لیے وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ان سے کہا، اب کیا کریں؟ ہمارے پاس نہ تو ہتھیار ہیں جو ان بزدلوں کا مقابلہ کریں اور نہ زہر جس کو کھا کر مر جائیں اور عزت بچائیں۔ ہمت شجاعت والی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کی ہمت بندھائی اور کہا، بہنوں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی ہماری مدد کرے گا۔ ہمت سے کام لو۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ حرام موت کا تصور اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ اگر ہمارے پاس ہتھیار نہیں تو کیا ہوا؟ آؤ ان خیموں کے کھونٹے نکال لیں اور اللہ کا نام لے کر ان بزدل کافروں پر حملہ کریں۔ انجام اس پہ چھوڑ دیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ سب خواتین نے اس تجویز کو پسند کیا اور خیموں کے کھونٹے نکال کر اللہ کا نام لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جرأت سے دشمنوں کے حملے کو روک رہی تھیں اور ان پر حملہ بھی کر رہی تھیں۔ ان کا ہر وار دشمن کے لیے اللہ کا عذاب ثابت ہو رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں 30 رومی خاک و خون میں تڑپ کر ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر رومی دستے کے سردار ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بزدلوں، عورتوں سے پٹ رہے ہو، ان سب کو چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر کے پکڑ لو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اللہ کے حضور میں جا کر دعا کرتی ہیں، اے پروردگار، میں اس سجدے کی حالت میں آپ سے دعا کر رہی ہوں، ہماری حفاظت کر، ہم مظلوم ہیں، کمزور ہیں، تو طاقت والا ہے، تیرے قبضے اور اختیار میں ہر چیز ہے، ہمیں ان کافروں سے بچا، اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی ایک سمت سے نعرہ تکبیر کا شور سنائی دیتا ہے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہدین نے پوری شدت سے ان کافروں پر حملہ کیا۔ دشمنوں کے لیے مجاہدین کے وار سے بچنا مشکل ہو گیا۔ رومیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہاں سے نکل بھاگنے ہی میں خیریت سمجھی اور فرار ہو گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام ہمیں بہادری کی تعلیم دیتا ہے۔ بہادری جو ہے وہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز یعنی ہماری امتیازی علامت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مرد تو مرد، عورتیں بھی بہادری کے وہ کارنامے انجام دے کر گئی ہیں کہ پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے۔ ہماری بد نصیبی اور ہماری بدقسمتی صرف اتنی ہے کہ ہم نے آج تک مسلمانوں کے جو بہادری کے، ان کی شجاعت کے واقعات ہیں وہ کبھی پڑھے ہی نہیں ہیں، وہ کبھی سنے ہی نہیں ہیں۔ ہم ان کتابوں کو پڑھنے کی زحمت ہی محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ ماڈرن کلچر اور ماڈرن لٹریچر سے ہی باہر نہیں نکلتے۔ تو ہم یہ سب کہاں سے پڑھیں گے؟ اب نہ پڑھانے والے رہے نہ پڑھنے والے رہے۔ یہ قصور صرف اس کمنگ جنریشن کا نہیں ہے بلکہ ہم لوگوں کا بھی ہے، کیونکہ ہم نے بھی اپنی آنے والی نسل کو کچھ نہیں پڑھایا، اور ہم جو ان کو پڑھا رہے ہیں وہ ان کے اس دنیا میں تو کام آئے گا لیکن آخرت میں ان کے کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دنیا کی تعلیم بھی دیں لیکن ان کو دین کی تعلیم بھی دیں، ان کو بتائیں تو صحیح کہ ان کے آباء و اجداد کیسے تھے اور وہ کس قدر بہادر تھے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بزدلی کو سخت ناپسند کیا ہے۔ ایک مسلمان یا ایک مومن جو وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو ہمیں بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ ہماری ہمت خود اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کی ذات ہماری پشت پناہ ہے تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے تو سورہ اخلاص میں کہا ہے کہ اللہ الصمد، صمد کیا ہے؟ ایک ایسی ذات جس کے پیچھے، جس کی اوٹ میں آپ چھپ سکیں اور مقابلہ بھی کر سکیں، جو ہمیشہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہو، جو ہر مشکل وقت میں آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ ہو۔ ہم مسلمان ہیں، بہادری ہمارا شیوا ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ جنات، بھوت یا حشرات الارض سے ڈرنا بھی بزدلی ہے، اور مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو،
کیونکہ ہر چیز الٹیمیٹلی اللہ ہی کی کریشن ہے، کریٹر خود اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں کریٹر سے ڈرنا چاہیے یا کہ کریشن سے ڈرنا چاہیے؟ حالات جیسے بھی ہوں، ہم مشکل سے مشکل وقت بھی ہمارے اوپر ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اس مشکل سے نکلنے کا حل ڈھونڈنا چاہیے اور انتہائی بہادری سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ بزدلوں کی طرح ڈر کر چھپ کر بیٹھ جائے۔ اس سے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو۔ دنیا کی ہر چیز کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم بغیر فیس کیے کسی بھی چیز پر اوور کم کر لیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مدد بھی تبھی آتی ہے جب انسان خود سے کوشش کرتا ہے، خود اپنی بھی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جو انسان اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ کسی اور کی کیا مدد کرے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو یہ سکھانا ہے کہ ہم نے اپنی مدد خود کرنی ہے اور ہر سچویشن سے کیسے نکلنا ہے، اس کے بعد ہی تو ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے ہم مرد ہیں چاہے ہم عورت ہیں۔ ہر حال میں ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی سچویشن میں جب آپ کو لگے کہ ہر طرف اندھیرا ہے اور آپ اس سے باہر نہیں آ سکتے، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، آپ 2 نفل پڑھیں، سجدے میں جائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ لیکن کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں اور لوگوں کے لیے بھی آسانیاں جو ہے وہ فراہم کریں، تو اللہ پاک خود آپ کی ذات کے لیے آسانیاں خود ہی پیدا کر دیں گے۔ اپنی بھی مدد کریں، لوگوں کی بھی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا کریں اور ہم سب کو ہر سچویشن کو ایک بریوری سے فیس کرنے کی بھی توفیق عطا کریں اور ہمیں ہمارے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔